اور بھائی اون بن عقیل، محمد بن عقیل، اون و محمد بھی چلے گئے، اور ان کی شہادت کو دیکھتے ہوئے ایک شہزادہ بار بار حسین کے سامنے آتا ہے اور اپنی میان سے تلوار نکالتا ہے، پھر رکھتا ہے، پاس کھڑا ہوتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ جب بار بار آیا تو امام نے کہا اے میرے حسن کی نشانی، میں تیرا اضطراب دیکھ، میں نہیں چاہتا کہ تو جنگ کر، لہذا ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ بار بار آ کر اذن، بار بار آتے ہیں، کبھی عباس کو اکبر کو لے کر آتے ہیں۔ جب اصحاب سارے شہید ہو گئے اور اہل بیت میں سے سارے شہید ہو گئے اور صرف اکبر، عباس اور قاسم بچ گئے، اب یہ اپنی ماں کی طرف گیا، ماں کی طرف جا کر ماں کے خیمے سے اس نے دخول چاہا، اجازت ملی، اندر گیا، کہا اماں کیا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ بابا نے یہ کہا تھا کہ میں بھی کربلا کے شہداء میں شامل ہوں؟ باہر تو سارے شہید ہو گئے، اب تو صرف عباس اور اکبر رہ گئے ہیں۔ اس وقت سیدہ رباب نے، سیدہ فروا نے یہ کہا اے میرے آقا کی نشانی، تیرے بازو پر تیرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، ایک تعویذ باندھا تھا، اور کہا تھا کہ دیکھو اگر زندگی میں بہت بڑی کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت اس تعویذ کو کھولنا۔ ایک چمک پیدا ہوئی قاسم کی آنکھوں، سرعت کے ساتھ تعویذ کو کھولا، کھول کر پڑھا، جب پڑھا نا تو اب قاسم کا چہرہ سرخ مسرت کے ساتھ، اور وہ اپنے باپ کی تحریر کو لیتا ہوا بڑی شان اور وقار کے ساتھ امام حسین کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میرے پاپا نے آپ کے لیے ایک وصیت لکھی۔ مولا نے جب تیور دیکھے نا قاسم کے تو بیٹھے ہوئے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھا اور اٹھتے ہوئے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اپنے وقت کی حجت کی تحریر کو چوما، ماتھے سے لگایا، پڑھا، دیکھا، لکھا تھا میرا سلام ہو اپنے وقت کی قائم حجت پر، میں حسن ابن علی اپنی آخری وصیت یہ کر رہا ہوں کہ کربلا میں جب میرا قاسم یہ تحریر لے کر آئے تو اسے اور انتظار نہ کروانا، اور اس کے ساتھ میری یہ وصیت ہے کہ کبرا کی شادی کر دینا۔ امام نے تحریر کو شریکت الحسین کے خیمے میں بھیجا۔ شریکت الحسین علی کی علی بیٹی نے تحریر کو پڑھا، ایک کوہرام بلند ہوا، سرعت کے ساتھ تمام مستورات کو جمع کیا گیا، ایک خیمے میں بٹھایا گیا اور کہا گیا وقت نہیں، دشمن للکار رہا ہے، اب قاسم نے جانا ہے، وقت نہیں، میں اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کا عقد پڑھنا چاہتا ہوں۔ قاسم سے تمام بیویوں نے ایک کوہرام، ایک گریا، بلند گریا، اتنا گریا تھا کہ لشکر اشقیاء میں یہ باتیں مشہور ہو گئی کہ شاید خیام میں کوئی مر گیا۔ جو کچھ بھی تھا، مولا نے قاسم کا کربلا کی زمین پر عقد پڑا اپنی بیٹی کے ساتھ۔
اور جب عقد ہو گیا اور ان دونوں بچوں سے کہا جاؤ جا کر اپنے معاملات طے کرو، یہ خیمے کے ایک کونے میں تشریف لے گئے اور قاسم نے وصیت کی اپنی دلہن کو، دیکھو ہم ہاشمی ہیں، ہم سادات ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے بعد اور بھی لاشیں آئیں گے، لیکن تو اپنے بھائی اکبر کو رونا، مجھے نہ رونا، مجھے نہ یاد کرنا۔ اب ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا بابا ایک اجازت مجھے بھی دے دیجئے کہ جب قاسم کا لاشا آپ لائے تو خیمہ خالی کر دینا۔ بڑی صورت کے ساتھ ماتم کرو، بڑی صورت کے ساتھ قاسم کو عباس نے تیار کیا۔ تمام جنگ کے خدر سے لبریز قاسم لشکر اشقیاء کی طرف گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ حسن کا یتیم آ رہا، رجس پڑا اور کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں ابو طالب کا خون ہوں، میں ہاشمی تلوار لہراتا ہوں، نکلو میرے میدان میں کس نے آنا ہے۔ تو فرزدق جو ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ایران کا بہت بڑا مشہور پہلوان تھا، اور اس کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ جب گھوڑے پہ بیٹھا تو گھوڑا لڑکھڑا رہا تھا، اتنا پہاڑ جیسا اس کا جسیم، اور یہ قریب ہوا اور اس نے کہا کہ میں تیرے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا، میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں، وہ تجھے ایک ہی بار میں اس دنیا سے بھیج دیں گے۔ قاسم نے کہا بھیجو۔ اس کا پہلا بیٹا آیا، قاسم نے ایک وار کیا، 2 ٹکڑے فنار، دوسرا آیا اسے قتل کیا، تیسرا آیا اسے قتل کیا۔ اس کے 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 فنار کر کے قاسم نے کہا کہ اگر تجھے اب بھی جرت ہے تو میرے مقابلے میں آ۔ فرزدق لڑکھڑاتا ہوا اب سامنے آیا اور اس نے اپنا گرز گھما کر جو وار کیا، قاسم نے ایک ہاتھ میں روک کر دوسرے وار سے اسے شکم سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ پورے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ ابن سعد نے کہا ابو طالب کا خون ہے، علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، عباس کا شاگرد ہے، 5000 کا لشکر بیک وقت حملہ کرو۔ 5000 بغیرتوں نے بیک وقت حملہ کیا۔ قاسم لڑتا چلا جا رہا ہے، دادے سخن لیتا چلا جا رہا ہے کہ ایک شامی نے کہا حسین پر حملہ کر دو۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا حسین نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، قاسم تلواروں میں مار کھاتے ہوئے زمین پر گرا۔ جب زمین پر گرا خدا کے لیے سادات کہہ رہے مجھے معاف کرنا، میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے قاسم زندہ گرا تھا۔ کربلا کی زمین پر قاسم زندہ گرا تھا۔ عباس نے حملہ کیا، اکبر نے حملہ کیا، حسین نے حملہ کیا، زندہ قاسم گرا تھا۔ گھوڑے سوار بھاگنے لگے، قاسم زندہ گرا تھا، تقسیم ہو گیا۔ مولا پہنچے قاسم کے قریب، دیکھا میرے بھائی کی نشانی تقسیم ہو، میرے بھتیجے کا صحرا بکھر گیا، میری بیٹی بیوہ ہو گئی۔ اپنا امامہ کھولا، امامہ کھول کر کربلا کی زمین پر اچھلا۔ اکبر نے، عباس نے، حسین نے قاسم کے جسم کو کربلا کی زمین سے تلاش کیا، ڈھونڈ کر جھنڈا ملا، اس کی ایک چھوٹی سی گٹھری بنائی، گٹھری بنا کر خیمے میں آ گئے اور خیمے میں رکھ کر جب فروا نے پوچھا میرا قاسم کہاں ہے، حسین نے آنکھوں سے اشارہ گٹھری کی طرف کیا۔ فاطمہ
فاطمہ کبریٰ نے اپنے سر کے بال کھولے، گٹھری کو کھولا اور اپنے سر کے بال رکھ کے کہا